فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اے ہمارے پروردگار، آپ بھیج دیجئے ان میں عظیم الشان پیغمبر انہی میں سے جو ان کو آپ کی آیات پڑھ کر سنائیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں۔ بے شک آپ غالب حکمت والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی دعا کی تفصیل چل رہی تھی، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبیہ کو ذکر فرمایا گیا کہ آپ کے فرائض میں پہلی چیز ہے تلاوت کتاب، اس کے بعد دوسری چیز ہے تعلیم کتاب، تلاوت کتاب، دوسری ہے تعلیم کتاب۔ یہاں تک چند باتیں عرض کی جا چکی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ والحکمت، تیسری چیز ہے حکمت کی تعلیم۔ حکمت مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے: علم، حلم، عدل، انصاف، حق بات پر پہنچنا، سمجھداری، دانائی، ان تمام معنی کے لیے لفظ حکمت کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے علم اور عمل دونوں کے اندر کامل ہونا، یہ بھی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ مکمل اور صحیح علم بھی عطا فرمائیں اور علم پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت کا معنی کرتے ہوئے فرمایا کہ جب یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ایجاد مستحکم ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حقیقت کو پورے طور پر جاننے والے ہیں۔ پوری معرفت ایک ایک چیز کے اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ اور فرمایا کہ جب یہ لفظ اللہ کے علاوہ کے لیے استعمال ہوتا ہے حکمت، تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ جو موجود چیز ہے اللہ اس کی معرفت عطا فرما دے، اللہ اس کی معرفت عطا فرما دے کہ ہر چیز کو انسان سمجھ جائیں، اس کے نفع کو، نقصان کو، صحیح ہونے کو، غلط ہونے کو اللہ اس کو حکمت عطا فرما دیتے ہیں کہ اسے صحیح غلط کی، حق باطل کی پہچان اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ یہ ہے حکمت۔ لیکن اس آیت میں حکمت سے مراد کیا ہے؟ حضرات صحابہ کرام اور مفسرین کرام نے اس کی لمبی تفصیل ذکر کی، لیکن خلاصہ اس تمام بحث کا یہ ہے کہ یہاں پر حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی سنتیں، کہ قرآن مجید جو آپ تلاوت کر کے لوگوں کو سنائیں گے، کہ آپ نے جس کتاب کی تعلیم دینی ہے امت کو، وہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے تعلیم دے دی نماز پڑھا کرو،
روزہ رکھا کرو، حج کیا کرو، سچ بولا کرو، امانت ادا کیا کرو، وعدہ کرو تو پورا کرو۔ صرف کتاب کی تعلیم زبانی حد تک نہیں، والحکمت، حکمت یہ ہے کہ آپ نے اپنی سنت سے، اپنے عمل سے بتلایا کہ نماز پڑھنی ہے تو کس طرح پڑھنی ہے، عملی طور پر بتایا۔ زبانی ہے قرآن میں، حدیث میں، ساری چیزیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے خود فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھا کرو جس طرح مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو، اس طرح نماز پڑھا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ روزہ رکھا کرو، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے خود روزہ رکھ کے دکھایا کہ اس طرح روزہ رکھا کرو، اس طرح روزہ رکھا کرو۔ امت کو اگر تعلیم دی کہ رمضان میں 1 مہینے کے روزے رکھنے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے 1 مہینہ رمضان کے روزے بھی رکھے، اور ازواج مطہرات فرماتی ہیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات تقریباً پورا شعبان ہی روزے رکھا کرتے تھے اور زیادہ۔ اللہ اکبر۔ ہر مہینے میں 3 دن، ایام 20، ہر ہفتے میں 2 دن، پیر جمعرات، ساری چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنے عمل سے کر کے دکھائی گی۔ زکوٰۃ کا معاملہ آیا تب بھی وہیں، حج کا معاملہ آیا آپ نے خود فرمایا خذوا عنی مناسککم، اپنے حج کے افعال میرے سے سیکھو، لیں، جس طرح میں حج کر رہا ہوں اس طریقے سے کرنے والے بنو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پر اعلان کر دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ ہر عمل آپ کی سنت کے مطابق کرنا ہے، کوئی بھی عمل ہو، بہترین سے بہترین عمل ہو، اگر وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ وہ مشہور روایت کہ صحابی رسول غالباً حضرت خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مسجد نبوی میں، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے سامنے انہوں نے نماز پڑھی اور جلدی جلدی پڑھی، جسے کہتے ہیں نا تعدیل ارکان، ہر رکن کو ٹھہر ٹھہر کر پرسکون طریقے سے ادا کرنا، وہ نہیں تھا، جلدی جلدی نماز پڑھی اور آئے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو سلام کیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فقم فصلی فإنک لم تصلی، واپس چلے جائیے، آپ دوبارہ نماز پڑھیے، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ 3 مرتبہ اس طرح ہوا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے سکھلایا نماز پڑھو اطمینان کے ساتھ، قیام، رکوع، سجدہ، ہر چیز انتہائی اطمینان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو اگر نماز بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو اللہ کے ہاں وہ نماز بھی قابل قبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات عملی طور پر بھی کام کر کے دکھانے والے ہیں۔ چوتھی چیز اس کے بعد فرمائی وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ ان کا تزکیہ کریں گے۔ تزکیہ کہا جاتا ہے صاف ستھرا کرنے کو، گند کے نکالنے کو۔ جس طرح کسی چیز کو مزین کرنا ہو، صاف ستھرا کرنا ہو تو پہلے اس کا گند نکالا جاتا ہے، گند نکالا جاتا ہے،
ایک مکان کو اگر اچھا کرنا ہے، بہتر کرنا ہے، خوبصورت کرنا ہے، تو سب سے پہلے اس کے اندر جو خراب چیزیں ہیں وہ ساری ہٹائی جاتی ہیں، جس کو کہا جاتا ہے تخلیہ۔ اور جب وہ سب ہٹا دی جاتی ہیں، پھر رنگ روغن اور دیگر چیزیں اسے کہتے ہیں تحلیہ، مزین کرنا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات تزکیہ کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ لوگوں کے اندر پائی جانے والی جو خرابیاں ہیں اور برائیاں ہیں انہیں آپ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ظاہری بھی ہو سکتی ہیں، باطنی بھی ہو سکتی ہیں۔ ظاہری نجاستیں بھی ختم، باطنی نجاستیں بھی ختم، اور خاص طور پر باطنیوں میں کیا ہے؟ بدعقیدگی ہے، کفر ہے، شرک ہے، برے عقائد ہیں، تکبر ہیں، حسد ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات امت کے دلوں سے اس چیز کو نکالنے والے اور صاف ستھرا کرنے والے ہیں کہ ان چیزوں کو چھوڑو۔ جو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی مجلس میں آتا اور آپ کے ہاں بیٹھتا، آپ کی مجلس کی برکت سے، آپ کی تعلیم و تربیت کی برکت سے وہ انسان ان تمام چیزوں سے پاک صاف ہو جایا کرتا تھا، پاک صاف ہو جایا کرتا تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اگرچہ تزکیہ بعد میں ذکر کیا، تعلیم کتاب و حکمت کو اللہ نے پہلے ذکر کیا، لیکن عملی طور پر کیا ہے؟ تزکیہ پہلے ہوتا ہے کہ اندر سے صاف ستھرا کیا جاتا ہے۔ صاف ستھرا کرنے کے بعد کتاب و حکمت کی تعلیم سے اس کو مزین کر دیا جاتا ہے، خوبصورت کر دیا جاتا ہے، پھر انسان کمال والا ہو جاتا ہے، پھر جا کے انسان کمال والا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ تزکیے کے لیے بھی انسان خود اپنے لیے کافی نہیں ہے، اپنے لیے کافی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ بس میں صحیح انسان نہیں، میرے اندر کمزوریاں ہیں، لیکن میں اپنی کمزوریاں خود بخود دور کر لوں گا، یہ نہیں ہوتا جب تک کہ استاد اس کی نشاندہی نہ کرے۔ بھائی یہ کام اس طریقے سے ہے، یہ ایسے کرو، کیونکہ انسان جب پھر اپنی مرضی سے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو رہتی تو اس کے اندر خواہش ہی ہے نا، خواہش ہی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے فرائض میں شامل کیا کہ آپ ان کا تزکیہ فرمائیں گے، آپ ان کی نشاندہی کریں گے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں، یہ ایسے کرو، یہ ایسے کرو، یہ ایسے کرو۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے موقع بہ موقع اس طریقے سے کیا، یہ نہیں کیا کہ جس طرح تمہارا دل چاہے کرتے رہو۔ اللہ اکبر۔ وہ مشہور روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات ایک دن رات کے وقت صبح رات کے آخری پہر آپ گھر سے باہر تشریف لائے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے۔ محسوس یوں ہوتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں، اٹھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی آواز یہ ایسی چیز نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے، اونچی اونچی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ صبح آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے پوچھا، اے ابو بکر، آپ رات کو جاگے ہوئے تو تھے لیکن کوئی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ کسی عبادت میں ہیں یا کسی چیز میں مشغول ہیں۔ عرض کی پروردگار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جس کو سنانا تھا وہ تو میری سن رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ، تو اس لیے مجھے اونچے پڑھنے کی کیا ضرورت؟ فرمایا ٹھیک۔ اے عمر، آپ تو بہت اونچی اونچی تلاوت کر رہے تھے، بہت اونچی، یہ کیوں؟ عرض کی کہ میں اونچی تلاوت اس لیے کر رہا تھا تاکہ سونے والے جاگ جائیں اور شیطان بھاگ جائے، کہ صرف میں تو عبادت نہ کروں، گھر میں اور بھی اٹھ کے عبادت کریں اللہ کی۔
اور قرآن مجید پڑھا جائے گا تو شیطان بھاگے گا یہاں سے۔ اب دیکھیے دونوں تلاوت کتاب میں ہیں اور دونوں کی سوچ بالکل ٹھیک ہے، 100% درست ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے کیا فرمایا؟ اے عمر ذرا آہستہ پڑھا کرو، اعتدال، ذرا آہستہ پڑھا کرو۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ تھوڑا اونچی آواز سے پڑھ لیا کرو، کہ میانہ روی کے ساتھ چلیں گے، اس کے اندر جو ہے وہ خیر ہے، اس کے اندر خیر ہے، اس میں بہتری ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے عبادت کی ادائیگی میں اختیار نہیں دیا کہ جس طریقے سے چاہو کرو، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اس میں رہنمائی فرمائی کہ اپنے ذہن سے نہیں، جو بڑے کہیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہے، آپ جو تعلیم دیں گے اس کے مطابق جو ہے وہ چلنا ہے۔ اور یہی آج بھی اصول ہے کہ جو شخص اپنی اصلاح چاہے گا اسے اصلاح والوں کے ساتھ رہنا پڑے گا اور ان کے ذریعے سے ہی اس کی اصلاح ہوگی، ان کے ذریعے سے ہی اصلاح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے لوگوں کے ساتھ رہو گے تمہارے اندر بھی سچائی آ جائے گی، تمہارے اندر بھی سچائی آ جائے گی۔ سچے لوگوں کے علاوہ انسان سچوں کے ساتھ رہے نہ سچائی آئے یہ نہیں ہو سکتا، نیکوں کے ساتھ رہے نہ اور نیکی آ جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ نیکوں کے ساتھ رہے گا تو اس کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا، نیک ماحول میں جائے گا تو اس کا اثر ہوگا، اس کا فائدہ ہوگا۔ بھئی انسان جس قسم کے ماحول میں جاتا ہے اس سے متاثر ہوتا ہے نا۔ ٹھنڈ والے علاقے میں جائے گا تو ٹھنڈ ملے گی، گرم علاقے میں جائے گا تو گرمائش ملے گی۔ اسی طرح نیکی کے ماحول میں جائے گا تو نیکی کا داعیہ پیدا ہوگا، اور اگر برائی کے ماحول میں جائے گا تو برائی کا داعیہ پیدا ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ صحبت صالح، نیک آدمی کی صحبت، نیک آدمی کی صحبت یہ انسان کو نیک بناتی ہے۔ صحبت صالح تو راہ صالح کو نہ، و صحبت طالح تو راہ طالح کو نہ۔ اچھے کی صحبت تمہیں بھی اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تمہیں بھی برا بنا دے گی۔ الغرض کامل ہدایت کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوئی، ایک ہو گئی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اس کی تلاوت، اس کی تعلیم، اس کی تشریح، جو کیا ہے حکمت ہے، تشریح ہوگی، اور ایک ہے رجال اللہ۔ دو چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر ہدایت کامل ہوتی ہے، کتاب اللہ بھی اور رجال اللہ بھی۔ اگر انسان ان میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کر لے اور ایک کو چھوڑ دیں تو عام طور پر بلکہ دیکھا یہی گیا ہدایت کامل نہیں ہوتی۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ان چیزوں کا ذکر کیا تو دونوں چیزوں کا ذکر کیا۔ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا، تو صراط الذین انعمت علیہم، سیدھے راستے والوں کا تذکرہ بھی ہے، وہ بھی ساتھ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے اللہ کی کتاب اور ایک ہے میری سنت۔ تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت ہوئی ایک چیز، ترکت فیکم، تو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ چھوڑ کے کہاں گئے؟ صحابہ اکرام کے پاس چھوڑ کے، رجال اللہ بھی ساتھ ہے۔ اس لیے اگر ایک چیز کو لیں، بس رجال اللہ کو لیں کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا نیک ہے، اس کے پیچھے لگ جائیں، کتاب اللہ کو نہ دیکھیں، پھر بھی بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ کتاب اللہ کو نہیں دے، رجال اللہ تو ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ایک جو جس نے مضبوطی سے پکڑا ہے، ہوتا کیا ہے اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے کہ بس جی یہ پہنچا ہوا، یہ نیک ہے، ہم اس کے پیچھے، اب وہ جہاں بھی لے جائیں،
بھائی نہیں، کتاب اللہ کو بھی ساتھ ملاؤ نا، پھر ہدایت کامل ہوگی۔ اور اگر نہیں جی میں تو کتاب اللہ کو لوں گا، رجال اللہ میں سے کسی کو نہیں لیتا، تو پھر بھی کیا ہے؟ گمراہی اور یہ چیزیں، یہ فتنہ انکار حدیث اور یہ چیزیں کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہیں سے پیدا ہوئی۔ بھئی بس آیت سامنے آئی، جو میں نے سمجھ لیا بس وہی ٹھیک ہے۔ آپ جو سمجھ رہے ہیں اس آیت سے، آپ جو تشریح کر رہے ہیں، آیت سلف الصالحین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین نے اس آیت کا یہی معنی اور یہی مراد لی ہے جو آپ لے رہے ہیں، یہ اپنی طرف سے نکال رہے ہیں۔ یہ معجزات کا انکار اور یہ ساری چیزیں اسی سے وجود میں آئی نا۔ تو اس لیے کامل ہدایت اسی کے اندر ہے کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، کتاب اللہ بھی اور رجال اللہ بھی، اور دونوں چیزیں اس آیت سے ثابت ہو رہی ہیں۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ آپ غالب ہیں اور آپ حکمت والے، الحکیم پھر دوبارہ آگے کہ اے اللہ آپ کی ہر ایجاد مستحکم ہے اور آپ اپنی مخلوق کی ایک ایک چیز کی معرفت رکھنے والے ہیں، اور العزیز سب آپ کے سامنے مغلوب، آپ سب پر غالب ہیں، آپ سب پر غالب ہیں۔ تو اے پروردگار، انسان جب اللہ سے مانگے تو اپنی عاجزی کا پورا اظہار ہونا چاہیے، پورا، اِنَّكَ بے شک، انتا تو ہی، یہی بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں بھی اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یہاں پر فرمایا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ جب بھی دعا مانگیں تو اس کی ابتدا میں، اس کی انتہا میں، آگے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے، اللہ کی عظمت اور اپنی عاجزی کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو ایسی دعاؤں کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بھی ہمیں بتائیں اور دعا مانگنے کا انداز اور طریقہ بھی بتا دیا، یوں مانگا کرو تو یوں، اور اس عاجزی سے مانگا کرو تو میں قبول کروں گا۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنائے اور اللہ تعالی ہماری ہر ضرورت کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔